अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में इस्लाम और कसबे माल के तसव्वुर के बारे में जानेंगे कि आखिर इस्लाम ने माल और दौलत कमाने का कौन सा तरीका बताया है, या कैसे इस्लाम ने समझाया है, सिखाया है कि माल और दौलत कमाने का तरीका आखिर क्या है। हज़रात मोहतरम, इस्लाम ने माल हासिल करने की क्या इजाज़त दी है या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आखिर हम माल और दौलत कमाएं और वो हमारी नाजायज़ और हराम हो। और इस्लामी तसव्वुर क्या है माल और दौलत कमाने के बारे में, आज इन्हीं सब बातों के बारे में आज हम जानेंगे कि दौलत हासिल करने का इस्लामी नज़रिया आखिर क्या है, इस्लाम ने किस तरह से माल हासिल करने की इजाज़त दी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस रास्ते से इंसान मालो असबाब जमा कर रहा है वो रास्ता इस्लामी नज़रिए के ख़िलाफ़ हो। आज इन्हीं सब बातों के बारे में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद के बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, इस्लाम ने इंसान की रहनुमाई ज़िंदगी के हर मोड़ पर की है, चाहे घरेलू ज़िंदगी हो या अवामी तिजारत की दुनिया हो या दौलत कमाने की हो। गोया इस्लाम ने हर एतबार से इंसान के लिए ऐसा कुछ किया है, ऐसा उसूल बनाया है कि अगर इंसान उस पर अमल करे तो दोनों ही जहानों में वो कामयाब व कामरान होता हुआ नज़र आए। हर एतबार से इंसान के लिए कुछ ऐसा उसूल और ज़ाबता मुकर्रर किया है कि इंसान अगर सच्चे दिल से इसको अपना ले तो उसे अल्लाह का इनाम भी हासिल होगा और उसकी रोज़ी रोटी भी हलाल हो जाएगी। इसीलिए मालो दौलत हासिल करते वक्त सबसे पहले ये बात जहन में होनी चाहिए कि दौलत हासिल करने का इस्लामी नज़रिया आखिर क्या है, इस्लाम ने आखिर किस तरह से मालो दौलत हासिल करने की इजाज़त दी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस रास्ते से इंसान मालो असबाब जमा कर रहा है वो रास्ता इस्लामी नज़रिए के ख़िलाफ़ हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान मालो दौलत से इस कदर मोहब्बत करता है कि वो मालो दौलत ही को सब कुछ समझ लेता है कि ये माल ही असल ज़िंदगी है और यही उसकी नजात का ज़रिया है, जो एक तरह की नासमझी और नादानी है। क्योंकि कार्ल मार्क्स की तरह मादा परस्त होना और मालो दौलत ही को सब कुछ तसव्वुर कर लेना ये एक सेकुलरिज्म और ऐसी सोच है कि ये इंसान को दिन ब दिन ऐसी रास्ते की जानिब ले जाएगी जो उसको तबाही और बर्बादी की जानिब ही लेकर जाएगा। हज़रात मोहतरम, लेकिन एक सालेह और नेक मुसलमान की फ़िक्र हरगिज़ कभी ऐसी नहीं हो सकती। कभी ये भी होता है कि एक सादा लौह मुसलमान मादा परस्त शैतानों के बहकावे में आ जाता है और फिर वो अपने दीन से यूं अलग हो जाता है कि बराए नाम ही मुसलमान वो बाकी रह जाता है। और फिर एक दिन वही मुसलमान इस्लाम पर तानो तशनी और ज़बान दराजी करना शुरू कर देता है। उसके एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर आप लें तो अभी करीब करीब में एक इंसान इस दुनिया से रुखसत हुआ जिसको हम और सभी लोग तारिक फ़तेह के नाम से जानते थे, जो बराए नाम तो वो मुसलमान था लेकिन इस्लाम और मुसलमानों के नाम पे वो सिर्फ एक धब्बा था जो दिन ब दिन सिर्फ इस्लाम और मुसलमानों को अपनी झूठी बातों से सिर्फ और सिर्फ बदनाम कर रहा था। अब वो पहुंच गया उसके पास जो उससे ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब लेगा। इसी तरह प्रेजेंट टाइम में एक और है जिसका नाम रिजवान है, जो मीडिया पे या न्यूज़ चैनलों पे बैठकर इस्लाम और मुसलमानों के ऊपर तानो तशनी करता हुआ नज़र आता है और इस्लाम को बदनाम करते हुए नज़र आता है। रिजवान नाम है उसका।
اللہ رب العزت نے چاہا تو اس کا بھی عنقریب یہی حشر ہوگا، کیونکہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کا یہی حشر ہونا ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح کچھ دن پہلے ایک اور تھا جس کو عام طور سے لوگ وسیم رضوی کے نام سے جانتے تھے، جو کہ بعد میں ایک غیر مسلم مرتد ہو گیا۔ وہ اسلام کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی بھی دھرم میں آ جائیں، یا آپ کو اسلام زبردستی نہیں کہتا کہ بھائی تم مسلمان ہو جاؤ۔ اسلام نے سختی سے اس چیز سے منع کیا کہ کسی کو بھی زبردستی اسلام کی جانب نہیں بلانا، پیار محبت سے اسلام کی دعوت دو، اگر وہ آتا ہے تو ٹھیک، ورنہ کوئی بات نہیں۔ لا اکراہ فی الدین، یہی بتا کر اللہ رب العزت نے دنیا کے ہر انسان کو یہ تعلیم دی ہے کہ اسلام زبردستی کا مذہب نہیں ہے، اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، اسلام زبردستی لوگوں تک نہیں پہنچا، بلکہ محبت ہی کا صلہ ہے کہ آج پوری دنیا میں سب سے تیزی کے ساتھ پھیلنے والا مذہب اور دھرم کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف مذہب اسلام ہے۔ امریکن کنٹریز آپ دیکھ لیں، یورپین کنٹریز دیکھ لیں، برٹن میں، امریکہ میں، ایسے کئی سارے دیش جو اسلام کے نام سے ہی وہ تلملا اٹھتے ہیں، یا فرانس دیکھ لیں جہاں دن بدن مسلمانوں کی آبادی یہ نہیں کہ 2-4 بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں ہر سال لوگ اسلام کے دامن میں آ رہے ہیں اور اسلام قبول کر رہے ہیں۔ حضرات وہ یہ نہیں کہ وہ یہاں کے ہندوستانی یا پاکستانی مسلمان ہیں، وہ وہیں کے رہنے والے لوگ ہیں، وہیں کے رہنے والے عیسائی ہیں، کوئی کچھ ہے تو کوئی ایسا ہے جو ایتھسٹ ہے، یعنی کسی بھی مذہب کو نہیں ماننے والا، وہ اسلام کی سچائی اور اسلام کی امن پسندی کو دیکھ کر اسلام کے سانچے میں ڈھلے بغیر خود کو روک نہیں پایا۔ حضرات محترم، اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک سادہ لو مسلمان مادہ پر شیطانوں کے بہکاوے میں آ جاتا ہے اور پھر وہ اپنی دین سے یوں الگ ہو جاتا ہے کہ برائے نام ہی مسلمان باقی رہ جاتا ہے، اور پھر ایک دن وہی مسلمان اسلام پر طعن و تشنیع اور زبان درازی کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کا اصل سبب یہ ہوتا ہے کہ نہ وہ مال کمانے کا صحیح اسلامی اصول سے باخبر ہوتا ہے، نہ اسے قانون سازی، نہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہوتی ہے، اور نہ ہی اسے اپنی تخلیق کا مقصد معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے کیوں پیدا فرمایا ہے۔ اس لیے کہ اگر اسے اپنی حیات کا مقصد معلوم ہوتا تو اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مال کو فوقیت وہ کبھی نہیں دیتا، بلکہ رب کائنات جل جلالہ کی عبادت و ریاضت کرتا اور اس کی معرفت حاصل کرتا، جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی میں نے ان جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس آیت مقدسہ کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں یہاں لیعبدون سے مراد لیعرفون ہے۔ اب مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی معرفت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اس سے یہ بات بھی روشن ہو جاتی ہے کہ بندوں کی پیدائش صرف اللہ کی عبادت و معرفت کے لیے ہوئی ہے، نہ کہ محض دولت کمانے کے لیے۔ ہاں البتہ مال و دولت کو اس فانی دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اسباب ضرور بنایا ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ انسان کو مال و دولت عطا فرماتا ہے تو یہ اس کا فضل و احسان ہے، اور اگر وہ انسان کو مال و دولت عطا نہیں فرماتا تو یہ اس کا عدل و انصاف ہے۔ جب اللہ رب العزت مال و دولت سے نوازتا ہے تو اس کا صحیح استعمال کرنا بھی لازم و ضروری ہے۔ اس تعلق سے حضور داعی اسلام شیخ ابو سعید شاہ احسان اللہ محمدی ادام اللہ ذلہ علینا کی وہ مجلس یاد آ رہی ہے جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ مال کمانا کوئی عیب نہیں ہے، لیکن انسان اس مال و دولت کو اس نیت سے حاصل کرے کہ وہ مال اس کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے، اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرے تاکہ اس کا مال پاک بنا دیا جائے۔ وہ مال الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یعنی دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے کہ مصداق ہوگا، اور اس مال سے انسان فلاح و بہبود حاصل کر سکتا ہے، ورنہ بصورت دیگر وہی مال اس کے لیے فسق و فجور اور دنیا و آخرت میں ذلت و رسوائی کا سبب بن سکتا ہے۔ حضرات محترم، کوئی بھی چیز اپنی ذات میں بری نہیں ہوتی، بلکہ اصل اس کے استعمال کے اوپر ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے، وہ اپنے مال کے لیے دنیا اور آخرت کی کھیتی ہے، اور اگر اسی مال کو برے راستے میں خرچ کرے تو وہی مال اس کے لیے دنیا و آخرت میں عذاب کا سبب ہے۔ اب انسان خود فیصلہ کرے کہ وہ کون سی کھیتی کو پسند کرے گا۔ یہ بات یقیناً سب
پر واضح ہو چکی ہے کہ ساری چیزوں کا خالق اللہ ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، ہر چیز اسی کے حکم سے وجود میں آئی ہے۔ اسی لیے مخلوق کے بجائے خالق سے گہرا رشتہ جوڑے اور اسی کے حکم کے منتظر رہیں کہ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، یعنی وہ ہر چاہے پر قادر ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے، جس کو جس قدر بھی اللہ رب العزت جس کو جس مقدار میں جتنے مال کی ضرورت ہوتی ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ جس قدر وہ رحیم ہے، کس قدر وہ رحیم ہے، وہ ذات کہ ہم نافرمانی کرتے ہیں پھر بھی وہ اپنی رزق کا دروازہ ہم پر بند نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنی شان کریمی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ جہاں اچھے اچھے بندوں کو رزق دیتا ہے، وہیں بدبخت سے بدبخت بندے کو بھی نوازتا رہتا ہے۔ اس لیے انسان کو سب سے پہلے یہ تصور کرنا چاہیے کہ مال جسے وہ حاصل کر رہا ہے وہ اللہ رب العزت کا مال ہے، یہ ملک اسی کا ہے، یہ کائنات اسی کی کائنات ہے، بلکہ تقریباً 18,000 عالم اسی کے خالق و مالک ہونے کی گواہی دے رہا ہے۔ چنانچہ جب انسان مال اور دولت حاصل کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اسلام کے بتائے ہوئے طریقے اور ضابطے کے مطابق اس کو حاصل کرے، کیونکہ انسان جو کچھ بھی مال و دولت، سونا چاندی، زراعت و معاشیت، صنعت و حرفت حاصل کرتا ہے تو یہ سبھی اللہ رب العزت کی ملکیت ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، یعنی لوگوں کو اللہ کے اس مال میں سے دو جو اس نے تم کو دیا ہے۔ اسی طرح غلط طریقے سے مال حاصل کرنے کی ممانعت کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تُكْرِهُوا إِلَىٰ آخِرِ الآیہ، یعنی تمہاری باندیاں پاک دامن رہنا چاہیں تو ان کو بدکاری پر مجبور نہ کرو تاکہ اس سے دنیاوی زندگی میں تم فائدہ حاصل کرو۔ حضرات محترم، زمانہ جاہلیت میں لوگ باندیوں کو دوسروں کے حوالے کر کے انہیں برائی پر مجبور کرتے تھے اور ناجائز طریقے سے دولت کماتے تھے، اور اسے اسلام نے اس سے سختی سے روکا۔ امام زہری بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں قریش کا ایک شخص قید ہو گیا جو منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابی بن سلول کے گھر میں تھا۔ عبداللہ ابن ابی کی ایک باندی تھی جس کا نام معاذہ تھا۔ قیدی اس کے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا تھا اور باندی مسلمان ہونے کے سبب منع کرتی تھی۔ اس پر ابن ابی اس کو مارتا تھا اور اس کام پر مجبور کرتا تھا، کیونکہ اس سے امید تھی کہ وہ باندی اس قیدی سے حاملہ ہو جائے گی اور ابن ابی اس قیدی سے اس بچے کا فدیہ طلب کرے گا۔ حضرات محترم، حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں یہ ایک ایسا زمانہ آئے گا، یعنی لوگوں پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں کوئی شخص یہ پرواہ ہی نہیں کرے گا کہ اس نے مال کہاں سے کمایا ہے اور حلال ذریعے سے حاصل کیا ہے یا حرام ذریعے سے۔ دور حاضر میں اس کی کھلی ہوئی مثال دیکھی جا سکتی ہے، جس سے بچنا ہر مسلمان کا ایمانی فریضہ ہے، ورنہ کل قیامت میں اس عمل کے لیے سخت حساب لیا جائے گا۔ آج دنیا میں تجارت اور کاروبار مال حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، جبکہ مال حاصل کرنے کا طریقہ ناجائز اور حرام نہ ہو اور جس میں کوئی دھوکہ اور فریب نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے بے روزگاری، کاہلی اور سستی سے منع فرمایا ہے اور مسلمانوں کو جد و جہد، محنت و مشقت پر آمادہ کیا ہے تاکہ انسان جو مال کمائے وہ پاک کمائے، حلال مال ہو۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ اگر بھلائی اور نفع چاہتے ہو تو زمین میں پھیل کر اللہ کی نعمت تلاش کرو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَامْشُوا فِي اِلَىٰ آخِرِ الآیہ، یہ سورہ ملک کی آیت ہے۔ اس میں اللہ نے واضح طور پر فرمایا اس کے راستوں پر چلو اور اس کی روزی میں سے کھاؤ اور اسی کی طرف اٹھنا ہے ہمیں۔ مزید اللہ رب العزت نے فرمایا اور کچھ لوگ زمین میں اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے سفر کریں گے اور کچھ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ حضرات محترم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال رزق طلب کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حلال رزق کا طلب کرنا
जिहाद है। चुनांच मालूम हुआ कि माल कमाने का इस्लामी तरीका यही है कि माल हासिल करने के लिए ऐसी सूरत अख्तियार की जाए जिससे किसी की हक तलफी ना हो, किसी का दिल ना दुखे, मुनासिब नफ़ा लिया जाए और जिससे अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो जाए। और ऐसा करने के लिए ज़रूरी है कि इंसान इस्लाम, ईमान और एहसान पर अमल करे, और ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक इंसान किसी शेख कामिल की सोहबत ना अख्तियार करे। हज़रात मोहतरम, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।